السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوی اسماعیلی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں نہ تو تقریر اور منقبت سننے کے لیے، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی للبغدادی اجمعین۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خواجہ ہندو دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہندو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم تمام حضرات مل کر حضور آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گورباد قرآن میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا دائمنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی مقدس تاریخ، آج کا مقدس دن اور آج کا یہ مقدس لمحہ، جس لمحے میں ہم اور آپ سانس لینے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ مبارک و مسعود موقع، یہ لمحہ جمعہ کا مبارک دن ہے، رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے، اور حضور سیدنا سرکار سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ذات یہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمایا ہے اور اپنے مقبول بندوں میں شمار فرمایا ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء کرام کی ایک مقدس جماعت ہے، صحابہ کرام کی ایک مقدس جماعت ہے، جن کے کاوشوں سے مذہب اسلام ہم تک پہنچا۔ اولیاء کرام، علماء امت، ان لوگوں کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اسلام ہم تک پہنچا۔ برادران ملت اسلامیہ، مذہب اسلام ہم تک پہنچا، یہ ہم نے محسوس کیا کیا مذہب اسلام ہم تک پہنچا۔ مذہب اسلام میں جو شب و روز زندگی گزارنے کے ہیں، اس کے طریقے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء کرام علیہ رحمت السوال اور علماء امت
نے ہمیں بتایا بڑوں کی تعظیم کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہم نے اپنے عالموں سے، بڑے عالموں سے سیکھا ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے۔ اولیاء کرام سے محبت کرنا ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی تعظیم کرنا ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے شب و روز گزارے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کر کے، ایک تو دیکھ کر کے، دوسرے مطالعہ کر کے اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا معمول بنایا اور وہی ہمیں بھی بتایا۔ برادران ملت اسلامیہ، انہیں بزرگوں میں ایک عظیم ہستی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہیں آج ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ سراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اجمیر شریف کی سرزمین پر موجود ہیں۔ اور برادران ملت اسلامیہ، یہ قافلہ جو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری دیتا ہے، یہ صرف مسلمانوں ہی کا قافلہ نہیں ہوتا، صرف مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں ہی کا قافلہ نہیں ہوتا، بلکہ ہندوستان میں جتنے سماج پائے جاتے ہیں، جتنے قومیں پائی جاتی ہیں اور جتنی جماعتیں پائی جاتی ہیں، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے مسالک پائے جاتے ہیں، ہر ایک حضور سیدنا سرکار سلطان ہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ ناز میں حاضری دیتا ہے اور وہاں حاضری دے کر کے اپنے خالی دامن کو گوہر مراد سے پر کر لیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بعض لوگ ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو اولیاء کرام سے محبت کرنے کو شرک قرار دیتے ہیں، ان کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کرنے کو بدعت قرار دیتے ہیں، ان کی تعظیم و توقیر قرار دینے کو ناجائز و گناہ قرار دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تمہیں ایسے لوگ ملے تو انہیں سمجھاؤ اور بزرگوں کی تعظیم کرنے کا ڈھنگ انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ سکیں کہ بزرگوں کا مقام کیا ہے، ان کے مراتب کیا ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقرب ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، انہیں بتانے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہمیں اس کا علم، ضروری ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کے تعظیم کرنے کا علم ہو کہ کیسے ان کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ان کے معمولات کیا تھے، شب و روز وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے۔ پہلے تو ہمیں اس کی جانکاری اپنے اندر رکھنی ہوگی، پھر جب کوئی ان کی مخالفت کرے تو ہمیں انہیں آسانی سے جواب دینے، ہم انہیں جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر خود لا علم ہے تو ظاہر سی بات، سامنے والا جو بھی بکے گا ہم کو سننا ہی پڑے گا۔ لیکن نہیں، برادران ملت اسلامیہ، حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہے، اس مجدد اعظم کی تعلیمات سے ہٹ کر کے ہمیں کسی اور کی تعلیمات میں بزرگوں کے تعظیم کرنے کا سبق نہیں مل سکتا ہے۔ مسلک اعلی حضرت نے بزرگوں سے محبت کرنے کا جو انداز بتایا ہے،
صحابہ کرام سے محبت کرنے کا جو انداز بتایا ہے، علماء امت کی جو تعظیم کرنے کا انداز بتایا ہے، الا ماشاء اللہ کسی اور جگہ سے آپ کو یہ تعلیمات نہیں مل سکتے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت الرضوان نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں بزرگوں سے محبت کرنے کا، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا اور ان کی مقدس بارگاہ میں حاضری دینے کا، ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی شب و روز گزارنی چاہیے۔ بزرگان دین کی محبت یقیناً ہمارے لیے باعث فخر، باعث رحمت اور باعث نجات ہوگی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے ہمیں تعلیمات عطا فرما دی۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو امام اہل سنت سے بھی بغاوت اور عداوت رکھتے ہیں اور خاص کر کے انہی پر حملہ کرتے ہیں۔ نبی کی تحسین کرنے کا جو طریقہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے بتایا ہے، علماء ہند میں کسی اور کی کتابوں سے ہمیں ایسا سبق ملتا ہے؟ کسی اور کی عادات و اطوار سے ہمیں ایسا ملتا ہے؟ نہیں پائیں گے آپ۔ اگر پائیں گے تو امام عشق و محبت کے بعد ہی پائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کا دن ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والی تاریخ ہے، جن کا احسان ہم ہندوستانی مسلمانوں پر ہے۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں پر خاص احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا نام لینے والا بنایا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بنایا، صحابہ کرام کی عظمت و تقدس کو سمجھنے والا بنایا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نیاز دلانا چاہیے اور دلائیے، خوب دلائیے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ بھی باعث ثواب ہے، لیکن یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ترک نہیں فرمائی ہے، روزے نہیں چھوڑے ہیں، جھوٹ نہیں بولے ہیں، غیبت نہیں کی ہے، چغل خوری نہیں کی ہے۔ اس کو بھی تو اپنا لو ذرا۔ 6 دیگ بریانی، 6 دیگ کھچڑا اور 6 دیگ کھیر بنا لو، دعوت عام کر دو، غربا و مساکین کو کھلا دو، لیکن یہ بھی خیال رکھو کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو ترک نہیں فرمایا تھا، اور جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اولیاء کرام ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو جب اولیاء کرام ہم سے محبت رکھیں گے اور ہم نماز پڑھیں گے تو وہ ہم سے محبت رکھیں گے، پھر جب ہم ان کے نام سے 6 دیگ 11 دیگ کھیر پکا کر کے غریبوں یتیموں مسکینوں کو کھلائیں گے تو یقیناً یہ ہمارا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور پروردگار عالم ہمیں دنیا جہان کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس مختصر سے وقت میں ہم کیا کچھ آپ لوگوں کو سنا سکتے ہیں، بس اتنا کہوں گا کہ اپنے وقت کے علماء سے محبت رکھو، عقیدت رکھو، اور ان کی عزت و تعظیم کرو، اور اولیاء کرام سے محبت رکھو، ان کی تعظیم و تکریم کرو، اور موقع ملے تو ان کی بارگاہ میں حاضری دو۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت کے علماء کی تعظیم و تکریم کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔